بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب 150 طرز زندگی 111 نمبر قرآن کی تر و تازگی۔ امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یجعل القرآن لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فہو فی کل زمان جدید وعند کل قوم خاص الی یوم القیامہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کسی ایک ہی زمانے سے مخصوص نہیں کیا ہے اور اسی طرح صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں نازل فرمایا، بلکہ وہ ہر زمانے میں اور ہر قوم کے نزدیک صبح قیامت تک ہر دل عزیز اور شادابی و تازگی کے ساتھ ہے۔ مختصر وضاحت۔ مذکورہ بالا حدیث کو امام رضا علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جس نے یہ سوال کیا تھا، کیوں قرآن مطالعہ کی تکرار، تلاوت اور نشر اشاعت سے پرانا نہیں ہوتا؟ امام علیہ السلام اس قول سے ایک معنی خیز اشارہ اس حقیقت کی طرف فرماتے ہیں کہ قرآن عالم مادہ، زود و گذر، افکار اور بشر کے متغیر نظریات کی تخلیق کا نام نہیں ہے کہ زمانے کے گزرنے سے اس پرغبار فرسودگی بیٹھ جائے، بلکہ خداوند متعال کے علم و دانش کا سرچشمہ ہے جس کا وجود ازلی و ابدی ہے اور اس کا کلام بھی اس کی ذات کی طرح جاویدانہ ہے، لہذا جتنا بھی اسے پڑھیں تر و تازہ اور جاذب ہے، اور یہ اعجاز اور عظمت قرآن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 112 سخت ترین دشمن۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احذروا اہواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس شیء اعدی للرجال من اتباع اہوائہم وحسائد السنتہم۔ تم لوگ ہوا و ہوس سے خوفزدہ رہو جس طرح اپنے سخت دشمنوں سے خوفزدہ رہتے ہو، کیونکہ انسان کے لیے کوئی چیز ہوائے نفس کی پیروی کرنے اور اس کی زبان کے نتائج سے زیادہ دشمن نہیں ہے۔ مختصر وضاحت۔ بلا شک و شبہ سبھی اندرونی دشمن بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سرکش ہوا و ہوس جو اندر سے انسان کے وجود کو متاثر کرتی ہیں انسان کے لیے ہر دشمن سے زیادہ خطرناک شمار ہوتے ہیں۔ ہوس پرستی انسان کی آنکھ اور کان کو اندھا و بہرا بنا دیتی ہے، عقل کی ترقیوں میں حائل ہوتی ہے، حقائق کی صورت کو اس کی نظر میں دگرگوں بنا دیتی ہے اور نتیجے میں اس کو برائیوں کے مقام پر لے جاتی ہے، اور زبان بے روک ٹوک چلے اور جو چاہے کہے تو بہت جلد انسان کو گناہوں اور عداوتوں میں گرفتار کرا دے گی۔ 113 نمبر شیعہ رہنے کا واحد راستہ۔ امام باقر علیہ السلام نے جابر جعفری سے فرمایا بلغ شیعتی ان السلام وعلمہ انہ لا قرابۃ بیننا وبین اللہ عز وجل ولا یتقرب الیہ الا بالطاعۃ لہ۔ میرا سلام میرے شیعوں کو پہنچا دو اور ان سے کہو کہ میرے اور خدائے بزرگ و برتر کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے، بلکہ خدا سے قربت و نزدیکی کا راستہ اس کے حکم کی اطاعت ہے۔ مختصر وضاحت۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف شیعہ ہونے کا دعویٰ اور خانوادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ان کی نجات اور سعادت کے لیے کافی ہے، گویا اس دعوے کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کے رشتہ داروں کا جز ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی خدا کے سامنے قسم کی مخصوص قرابت رکھتے ہیں اور ان کی سفارش سے تمام امور صحیح ہو جائیں گے، حالانکہ صرف وہ تعلق جو خالق و مخلوق کے رابطے پر کار فرما ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا رابطہ ہے۔ جو بھی شخص اس کے حکم پر چلے گا وہ سب سے زیادہ اس سے نزدیک ہے، اور جو بھی شخص گناہ کرے وہ سب سے زیادہ دور ہے۔ واضح تعبیر میں یوں کہا جائے ائمہ معصومین علیہ السلام نے خدا سے اپنے تقرب کو اطاعت کی راہ سے حاصل کیا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے شیعہ حضرات گناہ کے ذریعے خدا سے نزدیک ہوں؟ 114 نمبر دولتوں اور مصارف کا تناسب۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یکسب مالا من غیر حقہ یسلبہ فی غیر اجرہ۔ جو شخص ناجائز طریقے سے کوئی مال و دولت حاصل کرے گا اس کو ایسی راہ میں خرچ کرے گا جس کی الہی جزا نہ ہو۔ مختصر وضاحت۔ یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ ہر مال نیک، مفید، کارآمد راستوں میں خرچ کرنے کی شائستگی نہیں رکھتا۔ بلا مذکورہ حدیث اس عمومی فکر کے لیے ایک سند ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ بارہا یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بہت سے افراد نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے اموال کے ذریعے نیک کام انجام دینے میں شریک ہوں، لیکن درمیان راہ پیچھے ہٹ گئے، یا اگر راستہ آخر تک طے کر لیا تو ان کا انجام دیا ہوا عمل کوئی قابل لحاظ نتیجہ کا حامل نہیں تھا، یا تو برعکس نتیجہ پیش کیا۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے با ایمان اور پرہیزگار افراد ایسے ہیں جو اپنے بہت ہی کم سرمایے سے بہت ہی عظیم خدمات کا سرچشمہ قرار پائے ہیں۔ اس بنا پر پہلے حلال مال کسب کرنا چاہیے، پھر نیک امور انجام دینا چاہیے، کیونکہ ہر مال کار خیر کے لائق نہیں ہوتا۔ 115 نمبر
امت کا سچا ترین اور دانا ترین فرد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لکل امت صدیق و فاروق و صدیق حاذہ الامت و فاروقها علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہر امت ایک صدیق اور فاروق کی حامل ہے اور اس امت کے صدیق اور فاروق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مختصر وضاحت: ایک بنیادی مکتب فکر وہ بھی ایک جاویدانی مکتب جیسے مکتب اسلام کے لاہے عمل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ بھی ایسا پیغمبر جس نے اپنی رسالت کے بیشتر اوقات کو اکثر مختلف قسم کے تنازعات انواع و اقسام کی شدید دشمنوں کے ساتھ گزارا، تو پھر ایسے ہی شخص کو اس کا جانشین ہونا چاہیے جو اس مکتب فکر کے تمام اسرار و رموز سے آشنا ہو اور حق و باطل کے درمیان فرق قائم کر سکے، یعنی فاروق نام کے لائق ہو، نیز حقائق کی وضاحت اور اسے بیان کرنے میں مکمل طور پر صادق القول سچ بولنے والا اور صریح لب و لہجے کا مالک ہو، یعنی صدیق کا واضح مصداق ہو، تاکہ ہر قسم کے اوہام کو اس کے گزر جانے کے بعد جو پہلا رہبر لوگوں کو ملے ان کو برطرف کرے۔ یہ دونوں مقام و منصب مذکورہ بالا روایت کی صراحت کے مطابق ذات علی علیہ السلام سے مخصوص تھا، اگرچہ بغیر کسی تناسب کے ان ناموں کو دوسروں کے لیے رکھا گیا۔ 116 نمبر، امور خانہ داری میں تعاون کرنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان امیر المومنین علیہ السلام یحتطب ویستقی ویکنس وکانت فاطمۃ تطحن وتعجن وتخبز۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے گھر کے لیے صحرا سے لکڑی جمع کرتے اور پانی لاتے تھے، اور حضرت فاطمہ علیہ السلام آٹا گوندتی اور خمیر بنا کر اسے پکاتی تھیں۔ مختصر وضاحت: اس مختصر حدیث سے اسلام کے عظیم رہنما حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور کائنات کی آئیڈیل خاتون حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی روح اور تواضع و فروتنی کی عظمت، نیز ہمدردی و دوستی اور رفاقت آشکار ہوتی ہے۔ ان کی بابرکت زندگی نہایت سادہ و خالصانہ تھی، لیکن الفت و محبت، خلوص و وفا، ہمدردی و دوستی اور تعاون و شراکت ہر قدم پر بھری ہوئی تھی۔ کام کرنا ان دونوں میں سے کسی کے لیے عیب نہیں تھا، اور تعاون و باہمی تفاہم زندگی کی اصل بنیاد شمار ہوا کرتے تھے، اور تواضع و فروتنی تو ان لوگوں کا ایک عظیم امتیاز تھا۔ یہ وہی امور ہیں جو بہت سے گھروں اور خانوادوں سے آج رخصت ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں عیش و آرام بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اے کاش ان عظیم ہستیوں کے تمام پیروکار اس راہ پر گامزن ہوتے اور اپنی زندگی کو گلستان بناتے۔ 117 نمبر، ایک لمحہ انصاف کرنے کی قیمت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عدل و ساعۃ خیر من عبادت سنۃ۔ ایک ساتھ عدل و انصاف کرنا ایک سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ مختصر وضاحت: عبادت وہی خالق و مخلوق کے درمیان حلقہ اتصال اور ذات ممکنہ کا ذات واجب کے ساتھ ارتباط اور عشق و محبت کی اظہار کا نام ہے۔ عبادات اہم تربیتی دروس میں سے ہیں جو انسانی روح اور فکر کو سنوارنے میں ایک مؤثر کردار رکھتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود مذکورہ بالا حدیث میں ہم پڑھتے ہیں ایک ساتھ عدل و انصاف کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر و بالا تر ہے۔ دوسرے مقام پر ہم پڑھتے ہیں ایک ساتھ غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بالا تر ہے۔ یہ تعبیریں عدالت اور غور و فکر کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ ان دونوں کی بنیاد بھی ایک ہی ہے، یعنی جہاں عدالت نہیں، غور و فکر اور عقل نہیں، اور جہاں صحیح فکر ہے وہاں عدالت بھی پائی جاتی ہے۔ 118 نمبر، حقیقی طبیب۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الطیب اللہ ولعلک ترفق باشیاء تفرق بہا غیرک۔ طبیب واقعی خدا ہے، اور شاید تمہارے لیے وہ چیزیں بہتر ہوں کہ جنہیں دوسرے اپنے لیے نقصان دہ دیکھ رہے ہوں۔ مختصر وضاحت: وہ ناگوار حادثات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں اکثر بری تدبیر اور برے انتخاب یا اس کی بری نیت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ظاہراً حادثات رونما ہوتے ہیں کہ ان اسباب میں سے کوئی ایک بھی اس کا سبب نہیں ہوتا، اور در حقیقت ان دواؤں کا حکم رکھتے ہیں جو طبیب واقعی یعنی خداوند حکیم نے اپنے بندوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ دوائیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن وہ ایک اہم معالجاتی اثرات کی حامل ہیں۔ کبھی خواب غفلت سے بیدار کرنے کی الارم کی گھنٹی، کبھی انسان کے ضعف و ناتوانی کی طرف توجہ کرنے کا وسیلہ، کبھی غرور و تکبر دور ہونے کا باعث، اور کبھی اس کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوتی ہیں۔ یہ دوائیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن بہت سے دردوں کا علاج ہے جو طبیب حقیقی کی طرف سے تجویز ہوئی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفہ کلہم من قریش۔ یہ دین ہمیشہ سربلند اور دشمنوں کے ہاتھوں سے امان میں ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بارگاہ افراد رہبری کریں گی، وہ سب کے سب قریش سے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی 12 افراد رہبری کریں، وہ سب کے سب قریش سے ہیں۔ مختصر وضاحت: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کے بارے میں اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابو داؤد، مسند احمد اور بہت سی دیگر کتابوں میں واضح و صریح احادیث نقل ہوئی ہیں۔ ان احادیث کی شیعہ و سنی طریقوں سے مجموعی تعداد 271 ہے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ مذکورہ بالا احادیث کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی رہبری کے لیے یا جو مسلمانوں کی حکومت کے ذمہ دار تھے سوائے شیعوں کے 12 اماموں کے کسی اور پر تطبیق نہیں دے سکتی، کیونکہ نہ پہلے 4 خلفاء، نہ ہی خلفائے بنی امیہ اور نہ ہی خلفائے بنی عباس اس 12 پیشوا والی حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ لہذا علماء اہل سنت اس معتبر حدیث کی تفسیر میں دوسرے درد سر میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن مکتب شیعیان اہل بیت علیہم السلام میں اس کی تفسیر واضح و روشن ہے۔ بزم گناہ 120 نمبر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلس یعصی اللہ فیہ ولا یقدر علی تغییرہ۔ مومن کے لیے ہرگز یہ سزاوار نہیں ہے کہ ایسی بزموں میں بیٹھے کہ جس میں معصیت الہی انجام دی جا رہی ہو اور اس کے تبدیل کرنے کی توانائی بھی نہ رکھتا ہو۔ مختصر وضاحت: گناہ کی بزموں میں شرکت کرنا گناہ ہے، اگرچہ انسان کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور اہل بزم کے ساتھ ہم نوا نہ ہو، کیونکہ ایسی بزموں میں شرکت کرنا عملی طور پر گناہوں کی تائید ہے، مگر یہ کہ اس کا مقصد اس کا راستہ تبدیل کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسا عظیم فریضہ انجام دینا ہو۔ اس کے علاوہ گناہ آلود مناظر کو مشاہدہ کرتے وقت جب انسان اس سے لاپرواہی برتے تو یہی لاپرواہی روح کو تاریک اور گناہ کی برائی کو اس کی نظر میں کم کرتی ہے اور اس شخص کو گناہ کا عادی بناتی ہے۔ یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ نشہ آور چیزوں کے عادی افراد یا شراب خواری اور جوا بازی میں ملوث لوگ اس بزم میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہیں سے حدیث کے اہم دستور کا فلسفہ آشکار ہوتا ہے۔